الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ضرورت کتاب اللہ اور ضرورت وحی الہی پر بیان ہوا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر زندگی گزارنے کے لیے اس کے پاس تعلیمات الہیہ کا ہونا ضروری ہے، اللہ کی طرف سے اسے تعلیم دی گئی ہو، اسے بتلایا گیا ہو کہ تم اس طور پر زندگی گزارو اور میرے حکموں کو پورا کرو۔ اس کے لیے اللہ نے کتابوں کو نازل فرمایا اور ہمارے لیے اس امت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن ہر انسان کی ضرورت ہے کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرے، اور قرآن کتاب ہدایت ہے ہر انسان کے لیے۔ آج آپ حضرات کے سامنے جو بیان کرنا ہے وہ سنت کا بیان ہے۔ جس طرح کتاب اللہ انسانیت کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سنت رسول اللہ بھی انسانیت کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح قرآن کریم کی تعلیمات سے انسان ہدایت پاتا ہے، اسی طرح اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انسان ہدایت پاتے ہیں۔ اور جس طرح اللہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اللہ کے حکموں کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے وہ ہے کہ سنت کسے کہتے ہیں۔ سنت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے طریقہ، اور شریعت کی اصطلاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ آپ کا قول، آپ کا فعل اور آپ کی تقریر کو سنت کہا جاتا ہے۔
آپ کا قول، آپ نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہو وہ سنت ہے، آپ کا فعل، آپ نے کوئی کام کیا ہو وہ سنت ہے، اور کسی نے آپ کے سامنے کوئی کام کیا، آپ نے اسے دیکھا، کسی صحابی نے کوئی عمل کیا، آپ نے اسے دیکھا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عمل بھی ٹھیک ہے، وہ بھی سنت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا، وہاں ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کو اکٹھے ذکر کیا ہے، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت بتلایا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں ہمیں حکم دیا کہ رسول کی بات مانو، جو وہ تمہیں دے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اور ایک جگہ تو یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول کی بات ماننا، اللہ کے رسول کے فیصلے کو مان لینا، اللہ کے رسول کی بات پر خاموش رہنا، یہ مسلمان کا کام ہے، ایمان کے لوازمات میں سے ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ فرماتے آپ کے رب کی قسم، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے مسائل میں آپ کو حکم نہ بنائے، آپ کو فیصل نہ بنائے، اور جب آپ فیصلہ کر دیں تو وہ خوشی اس فیصلے کو قبول کر لے، دل سے اسے مان لے، اس پر خوش ہو جائے اور دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ یہ مومن کی پہچان ہے کہ وہ پیغمبر کے فیصلے پہ خوش ہوتا ہے، پیغمبر کی سنت پر زندگی گزارتا ہے، پیغمبر اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر جیتا ہے۔ اسی لیے کتاب اللہ جس طرح ضروری ہے، سنت رسول اللہ بھی ہماری ضرورت۔ کتاب اللہ سے ہدایت ملتی ہے، سنت رسول اللہ سے بھی ہدایت ملتی ہے۔ کتاب اللہ کی تعلیمات ضروری ہے، سنت رسول اللہ کی تعلیمات بھی انسان کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کہا ہے، آپ ٹیچر ہیں امت کے۔ اگر صرف کتاب کافی ہوتی، صرف قرآن کافی ہوتا تو اللہ کسی پہاڑ پر قرآن کو نازل کر دیتے اور ایک آواز لگ جاتی کہ قرآن پر عمل کرو۔ اللہ نے قرآن پر عمل کرنے کے لیے، اور انسان قرآن پر عمل کرے، قرآن کے ساتھ ساتھ پیغمبر کو بھی نازل کیا۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیوں میں، ان پڑھوں میں رسول بھیجا۔ وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں
انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد ان کی سنت ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے روز اول سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 4 بڑی کتابیں نازل کی: تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ صحیفے اتارے جو تقریباً 100 کے قریب صحیفے، 100 صحیفے، 4 کتابیں، اور اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا وہ 1,24,000 کتابیں 4، صحیفے 100 اور انبیاء 1,24,000، 1.25 انبیاء۔ اب ٹیچروں کی تعداد زیادہ ہے، کتابوں کی تعداد اس کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ معلوم ہوا ہر دور میں انسان کو نبی اور رسول کی سنت کی ضرورت ہے، ہر دور میں، تاکہ وہ قوم، وہ امت پیغمبر کو دیکھ کر ان کے طریقوں کو اپنائے، ان کی سنتوں پر زندگی گزارے، ہر دور میں۔ ہندوستان میں ایک نیا فتنہ شروع ہوا، پرانی بات ہے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عبداللہ چکڑالوی، اور اس نے اس فتنے کا آغاز کیا کہ ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، اور سنت کا انکار کیا، حدیث کا انکار کیا کہ ہمیں حدیث کی اور سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخص جس کو اسلم جیراجپوری کہتے ہیں، اس نے بھی اس فتنے کو اٹھایا۔ اس کے بعد ایک تیسرا شخص آیا جو غلام احمد پرویز، اور یہ غلام احمد 2 گزرے ہیں۔ ایک غلام احمد قادیان کا تھا، اور یہ جو غلام احمد ہے یہ بٹالے کا تھا، بٹالوی۔ قادیان اور بٹالہ ایک ہی ضلع میں ہے، اور 2 آدمی ہیں، ایک کا نام غلام احمد ہے جس نے ختم نبوت کا انکار کیا، اور دوسرے کا نام وہ غلام احمد قادیانی ہے، اور دوسرا غلام احمد پرویز یہ بٹالوی، اس نے حضور پاک علیہ السلام کی سنت اور حدیثوں کا انکار کیا، اور کہا حدیث حجت نہیں ہے، قرآن حجت ہے، حدیث حجت نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی نعوذ باللہ، سنت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں اور بہت سی دلیلیں پیش کی جاتی ہے۔ میں 1-2 مثالوں سے آپ حضرات کے سامنے اس مسئلے کو بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ قرآن پاک میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں، میں 1-2 مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس قبلے کی طرف ہم اور آپ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ بیت اللہ ہے۔ ہجرت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اور ہجرت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی،
اس کے بعد پھر اللہ کا حکم آیا جو دوسرے سپارے کے شروع میں ہے، اور پھر بیت المقدس سے قبلہ تبدیل ہو کر بیت اللہ کی طرف منتقل ہو گیا کہ اب اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ نازل فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو گزشتہ قبلہ تھا، سابقہ قبلہ یعنی بیت المقدس کی طرف جو تم رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس پریویس قبلے کو ہم نے اس لیے قبلہ بنایا تھا تاکہ ہم جان لیں کہ کون سچا تابعدار ہے اور کون ہے جو ایڑیوں پر پلٹ جانے والا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ قرآن میں ہے جس میں گزشتہ قبلے کا ذکر ہے، یعنی اس قبلے سے پہلے تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب قرآن میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن پورے قرآن میں آپ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پڑھیے، پورے قرآن میں وہ جو صحابہ نے بیت اللہ سے پہلے 16-17 مہینے مدینے میں اور اس سے پہلے جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم پورے قرآن میں نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ تم پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو وہ جو پڑھتے تھے وہ کس نے بتایا تھا؟ وہ تو اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا، وہ اللہ کے پیغمبر نے ہی بتایا تھا۔ اگر حدیث حجت نہیں ہے، اگر سنت حجت نہیں ہے، تو وہ صحابہ مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو کچھ بات سمجھ میں آئی؟ پھر صحابہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بیت اللہ اب ہمارا قبلہ ہے، یہ جو ہم نے پرانی نمازیں پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف، ایسا تو نہیں کہ وہ نمازیں شمار نہیں ہوں گی، ایسا تو نہیں کہ وہ ساری نمازیں جو ہیں وہ جو ہم نے پڑھی تھی وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر پھر آیت نازل فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ تمہاری ان نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی وہ نمازیں ضائع نہیں ہوئی۔ معنی یہ ہے جو عمل اللہ قرآن میں بتائے وہ عمل بھی وہ کام بھی مسلمانوں کو کرنا چاہیے، اور جو کام اللہ کا پیغمبر بتائے وہ کام بھی مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ سنت اور حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ یہ جو منکرین حدیث ہے، میں نے مختصراً ذکر کیا، یہ آج کل مسلمانوں کے خاص طور پر ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات پیدا کر رہے ہیں، اور زیادہ تر یہ کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھے لکھے لوگوں کے اندر جا کر یہ کوشش کرتے ہیں اس قسم کے شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی۔ وہ کہتے ہیں جی حدیث جو ہے یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، قرآن کافی ہے بس ہمارے لیے، قرآن کو مانتے ہیں۔ اور وہ شک شبہ اس طرح ڈالتے ہیں کہ دیکھیں جی حدیث جو ہے وہ تو 200 سال بعد لکھی گئی ہے، عام طور پر یہ ایک بہت بڑا شک شبہ ہے جو یہ منکرین حدیث ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ میں نے خود کئی لوگوں سے یہ سنا
جب ہم نے ان کے سامنے حدیث کی بات کی، کہتے ہیں مولوی صاحب کیا باتیں کرتے ہیں آپ حدیث کی، یہ تو 200 سال بعد لکھی گئی چیزیں ہیں، عجمیوں کی سازش ہے، آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ اتنا ذہن ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی حضور پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں، حضور پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں یہ فرمایا لا تکتبوا عنی غیر القرآن، قرآن کے علاوہ اور کچھ مت لکھو۔ اب جب یہ باتیں وہ ہمارے نوجوانوں کو دکھاتے ہیں تو وہ ان کا ذہن، تعلیم تو ہوتی نہیں ہے، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث کوئی ایسی ضرورت کی چیز نہیں ہے ہماری۔ میں اس پر تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت اگرچہ کم ہے۔ دیکھیے صحابہ اکرام نے احادیث لکھی ہے۔ بخاری میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر کان یکتب ولا اکتب، وہ حدیثیں لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا، انہیں ویسے ہی یاد کر لیا کرتے تھے، ان کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں آپ کی احادیث لکھا کروں، آپ نے اجازت دے دی۔ عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول جو نشاط کی باتیں ہیں، حالت نشاط کی حدیثیں ہیں، جس وقت آپ نشاط میں ہوتے ہیں، جس وقت آپ نارمل حالت میں ہوتے ہیں وہ حدیثیں لکھوں، اور جو آپ غضب کی حالت میں ہوتے ہیں وہ نہ لکھوں، یا دونوں کی لکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں حالت نشاط میں ہوں یا حالت غضب میں ہوں، میری ہر حالت کی حدیث لکھو، اس لیے کہ اس زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا ہے۔ پیغمبر غضب میں ہو تو بھی پیغمبر سچ بولتا ہے، پیغمبر حالت نشاط میں ہو، پیغمبر حالت غضب میں ہو، وہ امت کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں احادیث انہوں نے لکھی تھیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ نے جو حدیثیں لکھی تھی اس کا نام رکھا الصادقہ۔ دارمی میں روایت ہے عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ، جابر ابن عبداللہ، انس ابن مالک رضی اللہ عنہم، یہ بڑے صحابہ ہیں، اور ان صحابہ کے جو شاگرد تھے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان سے حدیثیں سنتے تھے اور ان کے سامنے حدیثیں لکھا کرتے تھے، ان سے حدیثیں لے کر لکھا کرتے تھے۔ تو یہ تو معلوم ہوا کہ صحابہ نے حدیثیں لکھی ہیں اور صحابہ سے ان کے شاگردوں نے حدیثیں لی ہیں، اس کا مطلب یہ آگے جو حدیثیں پہنچی ہیں وہ صحابہ سے ہی پہنچی ہیں۔ یہ کہنا کہ حدیثیں 200 سال بعد لکھی گئی ہیں بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کو تاریخ کا علم نہیں ہے، یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جو جاہل ہے، یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے، یا تو جہالت اور یا جھوٹ، یا تو جھوٹ کی وجہ سے بول رہا ہے یا اسے علم نہیں، جاہل ہے وہ۔ پھر یہ کہنا کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تکتبوا عنی غیر القرآن، کہ سوائے قرآن کے اور کچھ مت لکھو، یہ مسلم شریف میں روایت ہے۔ ابتدا میں قرآن کریم نازل ہوتا، حضور پاک علیہ السلام صحابہ کو بلاتے ہیں قرآن لکھو، اللہ کی وحی قرآن لکھا جاتا تھا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں اس قرآن کا مطلب بھی بیان کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا صرف قرآن لکھو، اس کے ساتھ حدیث مت لکھو. اور جب صحابہ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہاں یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، یہ ایک خاص موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں یہ بات ارشاد فرمائی تاکہ وہ قرآن کریم وحی الہی کے جو لکھا جا رہا ہے اس میں اور کوئی حدیثیں نہ لکھی جائے، اس لیے منع فرمایا. یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث لکھنا منع ہے، تاکہ قرآن رہے، صرف قرآن رہے. اس کے لیے آپ نے فرمایا لا تکتبوا عنی غیر القرآن، اور اگر کوئی لکھ لے تو مٹھا دو اسے تاکہ قرآن رہے. اور اسی حدیث کے آخر میں آپ نے یہ بھی فرمایا وحدثوا عنی ولا حرج، مجھ سے حدیث بیان کیا کرو، یعنی آگے پہنچاؤ. اب اگر حدیث لکھنا منع ہے تو کیوں منع ہے؟ ان تمہارا خیال یہ کہ حدیث اس لیے مت لکھو کہ یہ ضرورت نہیں ہے، تو پھر حضور اسی حدیث میں یہ بھی فرما رہے ہیں حدیثیں بیان کرو. تو آدھی بات تو لے لیتے ہیں اور آدھی بات نہیں لیتے. اور پھر کتنا عجیب استدلال ہے، جو حدیث کو مانتا ہی نہیں ہے وہ دلیل حدیث سے پکڑ رہا ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم دین گزرے، مولانا محمد امیر صاحب. وہ پرانے بزرگ علماء میں تھے، انتقال ہو گیا ان کا. مشہور تھے، ان کا نام بجلی گر کے نام سے، پشتو زبان کے بہت بڑے خطیب گزرے ہیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پاکستان میں 2 خطیب ایسے گزرے جن کی مثال تمہیں نہیں ملے گی، جو اپنی زبان کے بڑے خطیب. ایک مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اردو زبان کے سب سے بڑے خطیب، اور ایک مولانا محمد امیر بجلیگر پشتو زبان کے سب سے بڑے خطیب. تو مولانا بجلیگر صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ایک آدمی ملا منکر حدیث، کہنے لگا جی میں حدیث کو نہیں مانتا. تو مولانا نے کہا ان سے کہ جی تو حدیث کو نہیں مانتا؟ کہا نہیں. کہا اچھا میں قرآن کو نہیں مانتا. انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ قرآن کو نہیں مانتے؟ کہا نہیں. تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول نے کہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے. انہوں نے کہا عجیب بات ہے، اللہ کے رسول کی یہ حدیث تو مانتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور باقی حدیثیں نہیں مانتے. قرآن کو پروف کرنے کے لیے بھی تمہیں حدیث کی ضرورت ہے. آپ قرآن کو کیسے پروف کریں گے؟ قرآن کو پروف کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بھی تو حدیث ہی بتلا رہی ہے، یہ بھی تو اللہ کا پیغمبر ہی بتلا رہا ہے. بات سمجھ میں بھی آئی یا نہیں آئی؟ تو قرآن ہمارے لیے ضروری ہے، حدیث بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جی حدیث کی ضرورت کیوں ہے؟ یاد رکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات جو ہمیں دیے ہیں ان کی تفصیل نہیں بیان کی ہے، وہ اجمالاً بیان کیے ہیں. نماز کا حکم دیا، نماز کے تمام مسائل قرآن میں نہیں ہے. روزے کا حکم دیا، روزے کے تمام مسائل قرآن میں نہیں. زکوٰۃ اور حج، نکاح، طلاق، وصیت، میراث، معاملات، تجارت، کاروبار، لین دین، یہ تمام مسائل تفصیل کے ساتھ قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جی دونوں ہاتھ اٹھاؤ، اللہ اکبر کہو، اس کے بعد ثنا پڑھو، پھر سورہ فاتحہ پڑھو، پھر سورت پڑھو، پھر رکوع کرو، پھر قومہ، پھر سجدہ. یہ تفصیل، یہ ترتیب، یہ سارے مسائل یہ قرآن میں نہیں ہے.
اسی طرح روزے کے تمام مسائل، زکوٰۃ کے تمام مسائل، حج کے تمام مسائل قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا كما رأيتموني أصلي، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح پڑھو۔ اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کے لیے بلائیے، اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، بھائی حج کا حکم تو اللہ نے دیا ہے، لیکن حج کے مسائل مجھ سے سیکھو۔ صحابہ نے حضور پاک علیہ السلام سے سیکھے مسائل۔ ہم اذان دیتے ہیں، یہ اذان قرآن میں ہے؟ بولو بھائی، یہ جو نماز سے پہلے اقامت پڑھی جاتی ہے یہ قرآن میں ہے؟ قرآن میں کہاں ہے کہ جی جمعے کی 2 رکعت ہیں اور ظہر کی 4 رکعت، اور جمعے کا خطبہ جو ہے وہ جمعے کی نماز سے پہلے ہوگا، اور عید کا خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوگا، اور عید کی نماز کے لیے اذان اور تکبیر نہیں کہی جائے گی۔ یہ باتیں تو آپ کو، یہ مسائل تو قرآن میں نہیں ملیں گے، یہ تو آپ کو حدیثوں میں ملیں گے۔ اگر یہ تمام حدیثیں جو تفصیل ہے قرآن کی، اگر یہ ساری باتیں بھی قرآن میں ہوتی، مثال کے طور پر بخاری شریف میں جتنی حدیثیں ہیں، یہ سارے مسائل اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہوتے تو قرآن اتنا نہیں ہوتا، قرآن تو پھر اس سے 3-4 گنا بڑا ہوتا، اتنا ہوتا۔ اس قرآن کو یاد کرنا بھی ایک مسئلہ ہوتا، اس قرآن کو اٹھانا بھی ایک مسئلہ ہوتا، پھر پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور پھر اس قرآن پر عمل کرنے میں اختلاف بھی ہوتا۔ ایک آدمی کہتا جی اس کا مطلب یہ ہے، دوسرا کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں احکامات نازل فرمائے ہیں اجمال کے ساتھ، تفصیل نہیں بیان کی۔ فرمایا اس کی تفصیل ہمارے پیغمبر سے پوچھو، نماز پڑھنی ہے ہمارے پیغمبر کو دیکھ کر پڑھو، روزہ رکھنا ہے ان سے سیکھ کر رکھو، زکوٰۃ کے مسائل وہ تمہیں بتائیں گے، حج کا طریقہ وہ تمہیں سکھائیں گے، اور تمہارے نکاح، طلاق، وصیت، میراث کے مسائل وہ تمہیں بتائیں گے، معاملات، کاروبار، تجارت، یہ ان سے سیکھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتلایا اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ نے قرآن کریم میں جو قرآن کریم کی آیتیں نازل کی ہیں یہ بھی وحی ہے، اور جو اللہ کے پیغمبر نے بتایا یہ بھی وحی ہے۔ فرق یہ ہے، ایک کو وحی متلو کہا جاتا ہے۔ وحی متلو کا معنی یہ ہے جس وحی کی کو تلاوت کیا جاتا ہے، جس کی ریسیٹیشن ہوتی ہے۔ وحی غیر متلو کا معنی یہ ہے جس کی ریسیٹیشن نہیں ہوتی، تلاوت نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ ریسائٹ کرتے ہیں نا، اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن جو حدیثیں ہیں وہ تو نماز میں ہم نہیں پڑھتے ہیں، وہ ریسائٹ نہیں کی جاتی ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے، یہ بھی وحی ہے وہ بھی وحی ہے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن کی آیات بنا کر اتاری ہے، وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمائی ہے۔ ہم اس وحی کو بھی مانتے ہیں، اس وحی کو بھی مانتے ہیں، جو وحی پڑھی جاتی ہے اس کو بھی مانتے ہیں، جو وحی نہیں پڑھی جاتی ہے، غیر مطلوع ہے، اس کو بھی مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو قرآن دیا ہے وہ بھی سچا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین ہیں آپ کے وہ بھی سچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وحی الہی ہے۔ فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، مجھے
ابھی کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک جگہ دعوت دی گئی، پروگرام میں تو بتایا گیا کہ جی یہاں کچھ لوگ نوجوانوں کو منکر حدیث بنا رہے ہیں، اور وہ نوجوانوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی تم اللہ کا کلام مانو گے یا انسان کا کلام مانو گے؟ مانا یہ کہ یہ حدیث جو ہے یہ انسان کا کلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، تم اللہ کے کلام کو چھوڑ کر انسان کا کلام مانتے ہو۔ اب یہ عام بیچارے جو لڑکے ہیں ان کو تو کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے، وہ ان کے نرغے میں آ جاتے ہیں۔ بھائی وہ انسان جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ نے حکم دیا ہے ان کے کلام کو ماننے کا۔ فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، آپ کا ساتھی، تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھولے بھی نہیں اور غلط راستے پر بھی نہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی طرف سے اپنی خواہش اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اسی وحی کو کہتے ہیں۔ میرے دوستو یہ جو فتنہ ہے انکار حدیث کا فتنہ، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ایک شخص اگر حدیث کو نہیں مانتا ہے تو وہ قرآن کو کیسے مان سکتا ہے؟ وہ نماز کو کیسے پڑھے گا؟ وہ روزہ زکوٰۃ حج پہ کیسے عمل کرے گا؟ اور یہ فتنہ آج کل بڑے زور و شور کے ساتھ یہ خاص طور پر کالج یونیورسٹی اور ہمارے یہ طالب علم اسٹوڈنٹس کے اندر اس کو عام کیا جا رہا ہے، اور ان بچیوں کو ان چیزوں کا علم ہوتا نہیں ہے، وہ منکر حدیث بن جاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں اس فتنے کی خبر دی تھی۔ اس سے اندازہ لگائے کتنا خطرناک فتنہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ ابو داؤد میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، آپ نے خبردار کیا، مسلمانوں خبردار سن لو اس بات کو اچھی طرح، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے کتاب یعنی اللہ کا قرآن یہ بھی مجھے دیا گیا ہے، اس میں بھی احکامات ہیں جو مجھ پر نازل کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے مجھ پر احکامات نازل کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی مجھے دیا گیا ہے۔ اب قرآن کے علاوہ اور قرآن کا مثل اور کیا ہے؟ وہ سنت ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب مجھے دی گئی، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اس کا مثل، ٹھیک ہے حدیث قرآن کا مثل وہ قرآن کے نظم میں نہیں ہو سکتا ہے، قرآن کی طرح الفاظ میں نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح حدیث بھی حجت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الا یوشک رجل شبعان، الا یوشک رجل شبعان متکئ علی اریکتہ، ایسا زمانہ آئے گا، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مال اور دولت کے نشے میں مغرور ہوں گے، صوفوں پر، مسندوں پر، ممبروں پر وہ تکیہ لگائے ہوئے مست ہو کر بیٹھے ہوں گے۔ اب غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف فتنے کا ذکر نہیں فرما رہے ہیں، اس شخص کو بھی اللہ کے رسول نے ڈسکرائب کیا ہے۔ فتنے کا ذکر ہوتا تو ٹھیک ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے الا یوشک رجل شبعان متکئ علی اریکتہ؟ اللہ اکبر، قربان جائیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
منکرین حدیث کے فتنے کو بیان کیا، یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں اور حدیث پیشن گوئی دے رہی ہے کہ یہ لوگ ظاہر ہوں گے۔ یوشک رجل الا یوشک رجل شبعان، ہاں یہ مست، یہ بھرے ہوئے پیٹ، نشے مال کے نشے اور دولت میں مغرور، یہ صوفوں پر بیٹھے ہوئے تکیے لگائے ہوئے، اور کیا کہیں گے؟ لیکچر دیں گے بڑے بڑے کرسیوں پر، بڑے بڑے سٹیج پر، بڑے بڑے پروگراموں میں، بڑے بڑے چینلز میں یہ جناب بیٹھے ہوں گے، متکئن علی اریکتہ یقول علیکم بالقرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ۔ وہ بڑے بڑے سٹیجوں پر، مسندوں پر، صوفوں پر، تکیوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھ کر لوگوں سے کہیں گے قرآن پر عمل کرو، قرآن تمہارے لیے کافی ہے۔ غور کیجئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی ہمیں۔ وہ کہیں گے جو قرآن میں اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے، جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ حرام، بس۔ وہ کہیں گے جی ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں، قرآن میں جو حلال ہے وہ حلال، قرآن میں جو حرام ہے وہ حرام، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا الا لا يحل لكم الحمار الاهلی ولا كل ذی ناب من سباع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے پالتو گدے یہ حرام ہے۔ ہم جانتے ہیں گدھا ہم نہیں کھاتے ہیں، پالتو گدھا حرام ہے۔ اور درندے، کچلیوں والے، انیاب، یہ انیاب ان دانتوں کو کہتے ہیں جس کو انگریزی زبان میں کینائنز کہا جاتا ہے۔ وہ درندے جو ان کچلیوں سے کھاتے ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، جیسے چیتا ہو گیا، جیسے شیر ہو گیا، ریچھ ہو گیا، لومڑی ہو گئی، یہ جو جانور ہے یہ بھی حرام ہے۔ اب آپ بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرآن میں گدھے کو اور ان درندوں کو اللہ نے حرام چیزوں کو ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن بتائے حرام وہ بھی حرام، اور جو میں بتاؤں حرام وہ بھی حرام۔ اب آپ بتائیں ایسے لوگ دنیا میں ہیں یا نہیں، جو کل عام بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے یہ بتلا دیا تھا۔ یہ روایت ابو داؤد میں ہے، یہ ایک روایت میں نے ذکر کی ہے، اس طرح کی اور بہت سی روایتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نشاندہی کی ہے ایسے لوگوں کی جو اس قسم کا فتنہ لوگوں میں پھیلائیں گے کہ صرف قرآن کافی ہے، ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ یاد رکھیے جو شخص حدیث کو نہیں مانتا ہے وہ قرآن پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ وقت نہیں ہے، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اور میں خاص طور پر مجھے یہ کہا گیا ہمارے بعض ساتھیوں کی طرف سے، اس لیے میں تفصیل سے بیان کرنا چاہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور یہ ایسا خواب ہے، ایسا واقعہ ہے کہ جو قرآن میں بھی ہے، گزشتہ کتابوں میں بھی ہے۔ یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے خواب بیان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہ نہیں کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، وہ تو تھا خواب۔ اور بیٹا اسماعیل علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر۔ غور کیجئے، میں صرف ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرما رہے اے ابا جان افعل ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ بجا لائیے۔
اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا تھا ان کو؟ جبریل علیہ السلام آئے تھے؟ کوئی کتاب کوئی آیت اتری تھی؟ نہیں، صرف خواب دیکھا۔ اور اسماعیل علیہ السلام باوجود بچے ہونے کے وہ سمجھ گئے پیغمبر کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے، اس لیے بیٹے نے یہ نہیں کہا اے ابا جان جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ خواب پورا کیجئے، نہیں، یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ پورا کیجئے۔ وہ بھی سمجھتا تھا اسماعیل علیہ السلام باوجود بچہ ہونے کے وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، اس لیے حکم الہی ہوتا ہے۔ تو جب ابراہیم کا خواب وحی ہو سکتا ہے تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنت نہیں ہو سکتے، وحی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔